جائیں، تیرے جیسے ایک ارب بیوقوف اکٹھے ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک ادنا سا شاگرد ایک جانب آ جائے نا تو حدیث کو دنیا میں تم سارے جاہل امام اعظم کے ادنا سے شاگرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس بخاری کو تو پڑھتا ہے پہلے اس بخاری سے پوچھ تو صحیح تو کس کا شاگرد ہے۔ امام صاحب پہ فتویٰ دینا تو آسان ہے، وجہ کیا ہے کہ ہمارے سنی بھائیوں کو علم ہی نہیں ہے کہ امام بخاری خود کون ہے، امام بخاری کس کا شاگرد ہے جس کو آسمانوں تک لے جایا گیا۔ امام بخاری کے استاد ہیں حضرت علی بن مدینی، علی بن مدینی کے استاد ہیں یحییٰ بن یحییٰ الزکریہ، اور یحییٰ بن یحییٰ الزکریہ کے استاد ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام بخاری تو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، شاگردوں کے، ایک امام بخاری کی بات نہیں، پورے ستہ کے ائمہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارے امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد بنتے ہیں، اور پوری کائنات میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جیسا محدث بہت کم ہی نظر آتا ہے۔ امام بخاری لوگوں کی سندوں سے حدیثیں لکھتے تھے، قربان جو اپنے امام کی شان پہ آپ اپنی سند سے حدیث کو نقل فرمایا کرتے تھے۔ امام بخاری تک حدیث کی سند پہنچی 50 بندوں کے بعد، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے، یوں 50 راوی آئے، فرض کیا، اور سیدنا امام اعظم نے جس بندے سے روایت کیا نا اس نے کہا جی میں نے خود سرکار سے سنا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو، تو آپ صحابہ سے روایت کرتے تھے، اور جو صحابی سے روایت کرے اس کا زیادہ سے زیادہ واسطہ سرکار تک ایک ہی فرد کو ہوگا نا، ایک ہی زمانے کا ہے نا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا کوئی مسئلہ، فقہ حنفی کا خادم عرض کر رہا ہے کسی ماہی کے لال کی اگر ہے جرات پوری فقہ حنفی کے ذخیرہ سے کوئی ایک مسئلہ دکھا دو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، نہ ایسا کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ امام صاحب پر اللہ کا اتنا کرم تھا، ہر مسئلے پر قرآن و حدیث سے دلیل، ہر مسئلے پر۔ یہاں پر بھی آپ اسی حدیث کو لے آئیں، فرمایا ہمارے نزدیک بندہ خواہ مکان میں ہو یا صحرا میں ہو، جنگل و میدان میں ہو، خواہ چار دیواری میں ہو، بول و براز کرتے وقت نہ اپنا منہ قبلہ کو کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی، حرام ہے اس شخص کے لیے۔ امام شامی فتاوی شامی میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص چار دیواری میں ہو یا کوئی جنگل و صحرا میں ہو، بول و براز کرتے وقت اس کے لیے منہ یا پیٹھ قبلہ کو کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ فتاوی عالمگیری میں یہی عبارت موجود، الغرض فقہ حنفی کے معتبر ترین عربی کے جتنے فتاوی جاتے ہیں سب کے اندر یہ عبارت مل سکتی ہے کہ بندہ خواہ چار دیواری میں ہو یا میدان میں ہو، بول و براز کرتے وقت قبلہ شریف کو، آپ اندازہ لگائیں فقہاء اسلام نے کعبہ شریف کا کتنا ادب و احترام ذکر کیا۔ عالمگیری میں فقہاء اسلام نے یہاں تک لکھا، اس مسئلے کو غور سے سنیں اور اپنے گھر میں جا کے گھر والوں کو بتائیں، جب آپ سن لیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو میرے گھر میں بھی ہوتا ہے، ممکن ہے کوئی اس طرح دیکھا ہو کسی نے اپنے گھر میں۔ فقہاء اسلام فتاوی عالمگیری میں جلد 1 صفحہ 55 پر کیا فرماتے ہیں؟ وَيَكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی جو حرام کے مد مقابل قریب قرب حرام، سادہ لفظوں میں مکروہ ہے عورت کے لیے، أَن تَمَسَّكَ وَلْدَهَا، کہ وہ اپنے بچے کو بٹھائے، لِبَوْلٍ وَالتَّغَوُّطِ، بچے کو پیشاب یا پخانہ کرانے کے لیے، چھوٹے بچے کو جو خود نہیں بیٹھ سکتا، جو خود نہیں چل سکتا، جس کو شعور نہیں ہے، ابھی 2 ماہ کا ہے، 5 کا ہے، ابھی 8 ماہ کا ہے، سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اس عورت کے لیے فقہاء نے حرام لکھا ہے کہ جب اس بچے کو پیشاب کرانے بٹھائے، اس بچے کو کس طرح بٹھائے کہ اس کی
پشت یا اس کا چہرہ بچے کا اگر قبلہ کی طرف ہے تو گناہگار اس کی ماں ہو رہی ہے. گناہگار کون ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو خود ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کو تو شعور نہیں ہے. یہ شعور والدین نے اپنی اولاد کو دینا تھا, لیکن یہاں کیا کریں, والدین ہی شعور سے بے شعور ہیں تو اپنی اولاد کو کیا درس دیں گے. کئی گھروں میں ٹائلٹ اسی وجہ قطع کے بنے ہوئے ہیں, اسی رخ پہ بنے ہوئے ہیں کہ بندہ ان میں بیٹھے یا تو منہ قبلہ کو ہوتا ہے یا. بتائیں ذرا, جس بھائی کے گھر میں ایسا ٹائلٹ, جس فیکٹری, جس مسجد, جس دفتر, جس جگہ بھی ایسا ٹائلٹ موجود ہے, جتنے لوگ روزانہ اس کو استعمال کرتے ہیں, ان سب کے برابر گناہ کس کو مل رہا ہے؟ جس نے اس حالت میں بنوایا ہے. اگر کسی کے گھر میں ایسا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے اس ٹائلٹ کو توڑ پھوڑ کر کے اس کا رخ تبدیل کر دے. اس کا رخ کیا کر دے؟ اور ایسے مسلمان کے لیے لازمی تو ہے ہی ہے, تاکہ وہ ہر روز جتنے لوگ جا رہے ہیں, جتنا 10 بندوں کو علیحدہ علیحدہ گناہ ملا, فرض کیا ہم نے ایک ٹائلٹ کے رخ اسی طرح ہے, اس کو 10 بندے روزانہ استعمال کرتے ہیں اور ہر بندے کو 10,000 گناہ دیا جاتا ہے, فرض کیا ہم نے, تو ٹوٹل کتنا بنا؟ 1 لاکھ. جس نے بنوایا اس اکیلے کو لاکھ کا روزانہ وبال اٹھانا پڑ رہا ہے. تو چند پیسوں کی کیا بات ہے, 2, 4, 5, 10,000 کی کیا ویلیو ہے؟ اتنا بڑا گناہ اس پہ روزانہ آ رہا ہے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس ٹائلٹ کو توڑ پھوڑ کر کے کیا کرے, اس کا رخ تبدیل کرے. ایک تو لازم ہے, دوسرا فتاوی شامی میں بخشش کی بشارت بھی آئی ہوئی ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے رب اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. غور کریں, روایت نقل کی امام شامی نے فتاوی شامی کے اندر, من جلس یبول قبالۃ القبلہ, جو شخص بیٹھا اپنی حاجت کو پورا کرنے, خواہ بول خواہ براز, قبالۃ القبلہ, فضا کا رہا, اس کا یا تو منہ قبلہ کی طرف تھا یا اس کی پشت قبلہ کی طرف تھی, فضا کا رہا اور اس کو فوراً یاد آ گیا, بیٹھتے ہی اس کو کیا آ گیا کہ یار یہ تو حرام ہے, میں نے تو حدیث سننی تھی, یہ کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے اسے منع فرمایا تھا. فانحرف عنہا اجلال اللہ, اور فوراً وہ گھوم گیا, فوراً وہ بندہ اجلال اللہ, کعبہ شریف کی تعظیم کرتے ہوئے گھوم گیا. اجلال اللہ کس وجہ سے گھوما؟ قبلہ کی تعظیم کرتے ہوئے. لم یقم من مجلسی حتی یغفر لہ, یہ وہاں سے اٹھتا بعد میں ہے, رب اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے. جب ایک فرد یہ کام کر رہا ہے, خود گھوم گیا, رب اس کو اٹھنے سے پہلے کیا کر دیتا ہے کہ اس نے میرے گھر کا ادب و احترام کیا ہے, اس نے میرے گھر کا کیا کیا ہے. تو کیا خیال ہے, جس کے گھر میں روزانہ کتنے لوگ اسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں, اگر وہ اس کو رخ توڑ